عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، میری جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ یہ کن لوگوں کی روح؟ ایمان والوں کی، جنہوں نے اللہ کے احکامات کا خیال رکھا۔ جب ایسے لوگوں کی روح ان کے بدن سے نکلتی ہے تو جنت کے فرشتے اس طرح اس کا استقبال کر رہے ہوتے ہیں۔ مسلمانوں، جب بدکار آدمی جس نے اللہ کی نافرمانیوں کے اندر وقت گزارا، اپنی من مرضی کے ساتھ زندگی کو بسر کیا، نہ نماز کی طرف گیا، نہ مسجد کے اندر داخل ہوا، تو مسلمانوں جب ایسے بندے کی روح قبض ہوتی ہے تو بہت ڈراؤنی شکل کے فرشتے اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، فرشتوں کی قطار اس کے سامنے لگ جاتی ہے، اور جہنم کے ہتھوڑے لے کر وہ آتے ہیں اور اس بندے کی روح قبض کر کے لے جاتے ہیں۔ یہ بدکار آدمی جس نے اپنی من مرضی کے ساتھ زندگی گزاری، 5 وقت کی اذان مسجد کے اندر ہوتی رہی، لیکن اس بندے کو مسجد کے اندر جانے کی توفیق نہ ہوئی، تو پھر جب ایسے بندے کی روح اس کے بدن سے نکلے گی تو جہنم کی طرف سے فرشتے آئیں گے اور ان کے پاس جہنم کے ہتھوڑے ہوں گے، اور وہ ان ہتھوڑوں کے ذریعے اس کی روح کو نکال کر اوپر لے جائیں گے۔ مسلمانوں، یہ پہلا مرحلہ، میں نے کہا 5 مراحل۔ پہلا مرحلہ حالت نزا، دوسرا مرحلہ حالت قبر، یعنی جب آدمی کو قبر کے اندر اتار دیا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر روز قبر ہر انسان کو پکارتی ہے کہ میں کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں، میں خلوت کا گھر ہوں، میں علیحدگی کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میرے پاس آ جا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی نیک بندہ اس کی روح قبض ہوتی ہے، پھر وہ قبر کے اندر اتار دیا جاتا ہے، تو قبر اس بندے کا استقبال کرتی ہے، اس کو مرحبا کر کے پکارتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے اوپر جتنے لوگ چل رہے تھے سب میں تجھے عظیم سمجھتی تھی، سب سے اچھا تو مجھے لگتا تھا، اب تو دیکھے گا کہ میں تیرے ساتھ کس طرح محبت کا اظہار کرتی ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تا حد نگاہ اس بندے کے لیے قبر کشادہ کر دی جاتی ہے اور جنت سے ایک کھڑکی اس کے لیے کھول دی جاتی ہے۔ اب یہ میدان حشر کے قائم ہونے تک اس قبر کے اندر مزے سے زندگی گزارتا ہے۔ مسلمانوں، جب گنہگار بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو قبر پکار کر کہتی ہے کہ تیرا آنا ناس ہو، تو دنیا کے اندر جتنے گھومتے پھرتے تھے سب سے بدکار مجھے لگتا تھا، سب سے برا مجھے لگتا تھا، اب تو دیکھے گا کہ میں تیرے ساتھ کیا کرتی ہوں، اب میں تیرا انجام کیا کرتی ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہ گنہگار بندہ قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے تو قبر اس طرح آپس میں مل جاتی ہے اور اس بندے کو اس طرح بھیجتی ہے جس طرح انگلیوں کو ڈالنے سے یہ آپس میں مل جاتی ہیں، اس طرح پسلیاں اس گنہگار کی ایک دوسرے میں مل جائے گی۔ یہ حالت اس بندے کے ساتھ قبر کرتی ہے، اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 90 یا 99 اژدہے بڑے بڑے سانپ اس آدمی کے اوپر مسلط کر دیے جاتے ہیں، اس آدمی کے اوپر چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ اتنا زہریلا سانپ ہے کہ اگر وہ قبر سے نکل کر اس روئے زمین پہ اگر ایک پھونک بھی مار دے تو اس کائنات کے اوپر آپ کو کہیں سبزہ بھی نظر نہیں آئے گا۔ اتنا زہریلا سانپ کہ جو قبر کے اندر ایک بھی نہیں بلکہ 90 یا 99 اژدہے بڑے بڑے سانپ اس گنہگار آدمی کی میت کے اوپر چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ یہ ہے دوسرا مرحلہ۔ تیسرا مرحلہ میدان حشر، کہ جب حشر کا میدان قائم ہوگا، آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ اس میدان کے اندر انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اس کائنات کے جتنے برگزیدہ بندے ہیں وہ سارے کے سارے پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے، ان کے پورے جسم سے پسینہ بہ رہا ہوگا۔ اتنا سخت دن ہوگا جس دن کے اندر ہم سب نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔
مسلمانوں، رب ذل جلال نے قرآن میں اعلان کیا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ۔ جب ان لوگوں کو قبر سے نکالا جائے گا، حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ جب یہ آدمی اپنی قبروں سے اٹھ کر میدان حشر میں آئیں گے تو کہہ رہے ہوں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہماری ہلاکت کے ہمیں ہماری قبروں سے کس نے اٹھا دیا۔ اے اٹھے آنکھ سے نا ساڑھی دا جاتا ہے نیندری پوری کوئی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نا؟ ہماری تو ابھی تک نیند بھی پوری نہیں ہوئی تھی، ہمیں ہماری قبروں سے کس نے اٹھا دیا؟ تو اس وقت اعلان ہوگا ھذا ما وعد الرحمن، یہ وہ وعدے کا دن ہے، وصدق المرسلون، جو وقت کے انبیاء آتے رہے آپ کو بتاتے رہے کہ میدان حشر میں آپ نے اکٹھا ہو کر اللہ کے ہاں حساب دینا ہے، یہ وہ دن آ گیا ہے۔ تو اس دن ہم سب نے اللہ کے بارگاہ کے اندر کھڑے ہو کر اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ یہ تیسرا مرحلہ۔ اور چوتھا مرحلہ، مرنے کے بعد جو انسان کے اوپر شروع ہوتا ہے وہ ہے میزان عدل، عدل کا میزان، عدل کا ترازو۔ اللہ نے اعلان کیا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ کہ ہم قیامت والے دن ایسا میزان عدل قائم کریں گے فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا کہ جس میں کسی نفس کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا کہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا دنیا کے اندر تو یہ اپنے نامہ اعمال میں اس کو پائے گا۔ اور اس کے بعد پانچواں مرحلہ وہ ہے پل صراط۔ رب ذل جلال نے قرآن میں اعلان کیا کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کہ ہر آدمی اس پل صراط سے گزرے گا۔ کیا فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کہ ہر آدمی اس پل صراط سے گزرے گا۔ کان علی ربک حتما مقضیا، اور یہ رب ذل جلال کا حتمی فیصلہ ہے۔ تو اللہ رب العزت اس پل صراط سے نیک لوگوں کو گزار لیں گے، جو بدکار ہوں گے وہ گر کر جہنم کے اندر چلے جائیں گے۔ میرے بھائیو، یہ 5 مراحل ہر انسان کے اوپر گزریں گے، اور اگر ان سے پاس ہوا تو پھر اس کے بعد اگلا فیصلہ ہوگا کہ اس نے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ اماں جی مرحومہ کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہم سب کو بھی موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔